وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سب حضرات کے بآواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. خوش نصیب، خوش بخت، سعادت مند بھائیوں، ہمارا یہ قافلہ الحمدللہ منزل بمنزل مدینہ طیبہ کی طرف رواں دواں ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہم سب کی زندگی کی معراج مدینہ پاک کی حاضری ہے. بے شک یہ قافلہ محترم المقام جناب حاجی عبدالجبار بھٹی صاحب کی سرپرستی میں الحمدللہ سوئے مدینہ جا رہا ہے. قرآن کریم کے جس مقام عظیم کو میں نے پڑھا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ جل وعلا نے ہمیں اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا حکم دیا ہے. فرمایا: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. اے میرے محبوب کے غلاموں، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. حاضر ہو کر کیا کرو؟ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. اللہ سے معافی مانگو. مغفرت کی 3 شرطیں یہاں بیان ہوئی ہیں. پہلی شرط ہے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری، اور دوسری شرط ہے کہ اس بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگنا، اور تیسری شرط ہے واستغفر لہ الرسول، کہ میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے. جب یہ 3 شرطیں مکمل ہو جائیں گی لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور تم اللہ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے. تو حکم خدا بندی کے مطابق الحمدللہ ہم محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ مدینہ طیبہ صرف ہماری آرزو اور تمنا نہیں، فرشیوں کی آرزو بھی مدینہ، عرشیوں کی آرزو بھی مدینہ، ملائکہ کی تمنا بھی مدینہ، اولیاء کی تمنا بھی مدینہ، اصفیاء کی تمنا بھی مدینہ، اتقیاء کی تمنا بھی مدینہ. کسی عاشق نے کہا ہے کہ جب سے ہوا ہے حاصل مجھے عشق کا کرینہ، ایک آنکھ میں ہے مکہ ایک آنکھ میں مدینہ. سبحان اللہ. محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے صرف انسان ہی نہیں ترستے، کائنات کی ہر چیز چاہتی ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضری ہو. بلکہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب قیامت کے دن کعبۃ اللہ کو زمین سے اٹھایا جائے گا، کتنے مقدس مقامات ہیں انہیں اٹھا لیا جائے گا، تو کعبہ شریف کو جب اٹھایا جائے گا تو رب کائنات کعبہ سے فرمائے گا تو میرا گھر ہے، غربت والا ہے، تیری کوئی خواہش ہو، تیری کوئی آرزو ہو تو بتا.
تو یہ کعبہ عرض کرے گا مولا ساری کائنات کا کعبہ میں تھا، میں ہوں، لیکن میرا کعبہ آمینہ کا لال ہے، سبحان اللہ، بے شک میرا کعبہ بطول کا بابا ہے، میرا کعبہ حسنین کا نانا ہے۔ اللہ میری چاہت یہ ہے کہ مجھے بھی مدینہ شریف میں حاضری کا موقع دیا جائے اور پھر فرشتے اس کعبے کو اٹھا کر حضور کی گنبد خضرا پر پیش کریں گے تو یہ کعبہ بھی حضور کے روضہ انور پہ پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو بارگاہ مصطفیٰ کریم کی حاضری کے آداب بہت زیادہ ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا، سنبھل کر پاؤں رکھنا، حاجیوں یہ شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو حضرات بارگاہ مصطفیٰ کا ادب یہ ہے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے ترے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر بھر کا سرمایہ۔ اعلیٰ حضرت سید پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم نشرہ دا سینہ ہے لوگاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاضری کے لیے ہم جا رہے ہیں، اس حاضری کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کی قیامت والے دن میں اپنی اس امتی کی شفاعت کروں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت حضور کی شفاعت کا ذریعہ ہے، حضور کے قرب کا ذریعہ ہے۔ بلکہ میرے آقا نے فرمایا من زار بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، کہ جس نے میرے وصال با کمال کے بعد میرے روضہ انور کی زیارت کی وہ سمجھے کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ اس سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اللہ کا کرم ہے، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں تھوڑا ہے۔ قدم قدم پہ درود پاک پڑھتے جائیں، اپنے دل میں محبوب کریم علیہ السلام کی محبت پیدا کر کے درود و سلام پڑھتے ہوئے مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے جائیں اور ادب کے ساتھ جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے گنبد خضرا پر جب حاضری دی تو آپ نے فرمایا معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائرو، معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اس پاک در کی ہے۔ بس میں آخری جملہ پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ مدینہ پاک میں جب ہم نے پہنچنا ہے تو کوشش کریں کہ باوضو ہو کر اور خوشبو لگا کر باادب طریقے سے مسجد نبوی میں حاضر ہوں۔ پہلے تحیت المسجد پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد پڑھیں، اللہ کا شکر کریں کہ یا اللہ بچپن سے مدینہ طیبہ کی عظمتیں سنتے آئے ہیں اور تڑپتے رہے ہیں کہ یا اللہ مدینہ دکھا، مدینہ دکھا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے ہمیں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کی سعادت، مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرمائی۔ پہلے تو اللہ کا شکر کرنا ہے، پھر جب بارگاہ مصطفیٰ کریم میں جانا ہے تو کوشش کریں کہ روضہ انور کے سامنے موبائل نہ استعمال کریں، ادب کے ساتھ، ادب کا حیث زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ یہ عزت بخاری کا شعر ہے اور علامہ اقبال نے اسے اپنے کلام میں درج کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ادب کا مقام ہے جہاں سے اونچی سانس لینا بھی بے ادبی ہے، جہاں جنید و بایزید جاتے ہیں تو لرز بر اندام ہوتے ہیں، جسموں پہ کپکپی طاری ہوتی ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں اور دل دیدار مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔
تو موبائل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے سامنے کوشش کریں، مت استعمال کریں، نگاہیں جھکا کے، سر جھکا کے، ہاتھ باندھ کے، ادب کے ساتھ سراپا ادب بن کے، مجسمہ ادب بن کے قرآن کی آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو اس آیت کو پڑھیں، اگر آیت یاد نہ ہو تو صرف ترجمہ کر لیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے حکم دیا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے آقا ہم حاضر ہو گئے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آقا آپ کے در اقدس پہ حاضر ہو کے آپ کی سفارش اور شفاعت چاہتے ہیں۔ یہ آیت اگر یاد ہو تو آیت پڑھیں، اگر آیت یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ میں نے عرض کیا ہے، یہ پڑھ کے عرض کیے کرے۔ آقا ہم نے کلمہ تو گھر میں امی سے کے پاس بھی پڑھا تھا، کلمہ ہمیں ہمارے ابو جان نے بھی پڑھایا تھا، کلمہ ہم نے اپنے استاد کے سامنے بھی پڑھا تھا، یہ کلمہ ہمیں مرشد کریم نے بھی پڑھایا تھا، لیکن آقا آج ہم آپ کے در اقدس پہ روضہ انور پہ حاضر ہو کے کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یا پہلا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آقا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے آخری سچے رسول ہیں۔ حضور ہم آپ کے حضور حاضر ہو کے کلمہ پڑھ کے حضور آپ کی بارگاہ میں اقرار کر رہے ہیں خدا کی توحید کا اور آپ کی ختم نبوت کا۔ آقا ہمارے کلمے پہ آپ گواہ ہو جائیں اور قبر و حشر میں ہمارے اس کلمے کی آقا لاج رکھتے ہوئے قبر میں حشر میں اپنے دامن کرم کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرمانا اور اپنی شفاعت عظمیٰ سے ہمیں بہرا یاد فرمانا۔ اس انداز سے عرض کریں جتنا وقت مدینے میں گزرے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، مسجد نبی کے احترام کا خیال رکھیں۔ مدینہ کی گلیوں میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب چلا کرتے تھے تو آپ ننگے پاؤں چلتے تھے اور ادب کے ساتھ چلتے تھے، بلکہ سبحان اللہ محبوب کریم علیہ السلام کے عشاق میں ایک عاشق ہوئے ہیں حضور خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جب مدینہ شریف حاضر ہوتے تو آپ کا انداز ایسا ہوتا کہ آنکھیں اشکبار ہوتی، جسم کے پہ کپکپی طاری ہوتی اور آپ مدینہ پاک کی گلیوں میں پڑھا کرتے تھے کھاوے قسم خدا اونا راما دی اونا جاما دی اونا تھاما دی، جتھے بکریاں یار چرائیاں نے، جتھے تلیاں یار نے لائیاں نے۔ اللہ پاک ہمیں با ادب حاضری نصیب فرمائے اور قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کریم حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پورے آداب کے ساتھ اپنے کرم کے ساتھ حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔